السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ فلسطین میں 2 لاکھ مسلمانوں نے مقبوضہ مشرقی یروشلم میں مسجد اقصی میں شب قدر منائی۔ القدس اسلامک فاؤنڈیشن انتظامیہ نے اعلان کیا کہ 2 لاکھ مسلمان مسجد اقصی میں شب قدر کے لیے یکجا ہوئے۔ اس مقدس رات کو مسجد اقصی میں گزارنے کے خواہاں کنبوں نے یہیں پر افطار بھی کیا۔ رمضان مبارک کے آخری ایام الاقصی میں عبادت میں گزارنے کے خواہشمند کئی افراد بیت المقدس کے صحن اور باغیچے میں خیمے لگا کر اعتکاف پر بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی شہری ہزاروں فلسطینی شب قدر منانے کے لیے ملک بھر سے سینکڑوں بسوں کے ذریعے مشرقی القدس پہنچے۔ ہزاروں فلسطینی جو مقبوضہ مغربی کنارے سے مشرقی القدس آنا چاہتے تھے، ان کو اسرائیل نے روک دیا۔ اسرائیلی فورسز کے حملے کے نتیجے میں بعض فلسطینیوں کے جسموں پر چوٹیں بھی آئی۔ مشرقی القدس اور مغربی کنارے کے علاقے 1967 سے اسرائیلی قبضے میں ہیں۔ اسرائیل نے جارحیت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے قبلہ اول پر ڈرون داغ دیے، جس سے بھگدڑ مچ گئی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق صہیونی فورسز نے 27ویں شب کو مسجد اقصی میں نماز کے دوران ڈرون سے حملے کیے۔ ڈرون سے بھگدڑ مچ گئی، لیکن فرزندان اسلام کے حوصلے بلند رہیں اور عبادت میں مصروف رہیں۔ ماہ رمضان کے آخری جمعے کی مناسبت سے ہزاروں مسلمانوں نے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مقبوضہ مشرق القدس میں واقع مسجد اقصی کا رخ کیا تھا۔ الوداع جمعے کے موقع پر بھی اسرائیلی فورسز نے نمازیوں پر حملہ کیا تھا۔ خود اسلامی وقوف کی انتظامیہ کے مطابق اقصی میں 65,000 افراد نے نماز فجر ادا کی۔ نماز کے بعد نمازیوں کے ایک گروپ نے مسجد اقصی کے اندر اے اقصی ہم اپنی جانوں اور اپنے خون کے ساتھ تمہاری طرف آ رہے ہیں کے نعرے بلند کیے۔ اسرائیلی پولیس نے نعروں کے جواب میں ڈرون کے ذریعے مسجد میں آنسو گیس کے شل پھینکے، جس کے سبب متعدد نمازی شدید زخمی ہو گئے اور بھگدڑ مچ گئی۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے بچھائے گئے جال میں نہ پھنسیں۔ یہ انتباہ اسرائیل کی جانب سے شام میں ایران کے قونصل خانے پر حملے کے بعد دیا گیا۔ ایرانی صدر کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف برائے سیاسی امور محمد جمشیدی نے یہ تبصرہ گزشتہ روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کیا، جس میں ایران کی طرف سے امریکی حکومت کو بھیجے گئے تحریری پیغام کی وضاحت کی گئی۔ یہ پیغام دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصلیٹ کی عمارت پر اسرائیل کے حملے کے بعد کیا گیا، جس میں ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کور کے 2 کمانڈروں سمیت 7 ایرانی مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ پیغام میں ایران نے امریکی قیادت کو خبردار کیا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے جال میں نہ پھنسیں اور واشنگٹن کو مشورہ دیا ہے کہ وہ دور رہیں تاکہ اسے نقصان نہ پہنچے۔ جمشیدی نے کہا کہ اس پیغام کے جواب میں امریکہ نے ایران سے کہا ہے کہ وہ امریکی تنصیبات کو نشانہ نہ بنائیں۔ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ اس ہفتے کے اوائل میں سینئر ایرانی کمانڈروں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے، جس سے وہ خوفزدہ ہیں۔ CNN کی رپورٹ میں ایک سینئر امریکی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایران اگلے ہفتے مشرق و سطح میں اسرائیلی یا امریکی اثاثوں پر سنگین حملے کر سکتا ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس حملے کے امکان سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ انہیں ممکنہ حملے کے وقت اور نوعیت کا علم نہیں۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے ایرانی سفارتی مشن پر اسرائیل کے حملے کو ایک اہم موڑ قرار دیتے ہوئے کہا کہ تہران کی جوابی کارروائی ناگزیر ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ایران کی جوابی دھمکیوں کے پیش نظر تل ابیب ایک پناہ گاہ تیار کرنے پر غور کر رہا ہے۔ عراق میں نام نہاد اسلامی مزاحمت کا حصہ شیعہ مسلح گروپوں نے کہا ہے کہ انہوں نے شمالی اسرائیل کے حیفا میں تیل صاف کرنے کے کارخانوں پر حملہ کیا۔ گروپوں نے ٹیلی گرام پر کہا کہ آج ہفتہ 6 اپریل 2024 کو عراق میں اسلامی مزاحمت کے مجاہدین نے حیفا میں ہمارے زیر قبضہ علاقوں میں آئل ریفائنریوں پر ڈرون حملے کیے۔ عراقی گروپوں نے کہا ہے کہ وہ قبضے کے خلاف مزاحمت اور غزہ پٹی میں اپنے لوگوں کی حمایت کے ساتھ ساتھ نہتے فلسطینی شہریوں کے قتل عام کے جواب میں دشمن کے گروہوں کو تباہ کرنا جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مصر اور قطر کے رہنماؤں کو فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کرنے پر مبنی ایک خط بھیجا ہے۔ امریکی میڈیا کو بیان دینے والے ایک نامعلوم اہلکار نے بتایا کہ جو بائیڈن نے حال ہی میں مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کو ایک نجی خط بھیجا ہے۔ جو بائیڈن نے اپنے خط میں مصر اور قطر سے مطالبہ کیا کہ وہ جنگ بندی مذاکرات میں تیزی لانے کے لیے حماس پر دباؤ ڈالیں۔ قابل ذکر ہے کہ یہ خطوط اس وقت سامنے آئے ہیں جب CIA کے ڈائریکٹر بل برنز مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں قطر، مصر اور اسرائیل کے اعلیٰ حکام سے اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے ملاقات کریں گے۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کے ساتھ اپنی ٹیلی فونک گفتگو میں امریکی صدر جو بائیڈن غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسرائیل سے اس مسئلے پر جنگ بندی کی طرف قدم اٹھانے پر زور دیا تھا۔ امریکی میڈیا میں خبروں میں آیا ہے کہ CIA کے ڈائریکٹر برنز کا قاہرہ کا دورہ اس ہفتے کے آخر میں متوقع ہے۔
مسجد حرم مکہ مکرمہ اور مسجد نبی مدینہ منورہ میں بیرون ملک اور اندرون مملکت سے لاکھوں افراد نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کی تراویح اور دعا میں شرکت کی۔ ایس پی اے کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرم اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی تعداد میں افراد عشاء اور تراویح ادا کرنے کے لیے پہلے سے پہنچنے لگے تھے۔ مسجد حرم میں تراویح کے براہ راست مناظر نشر کیے گئے، جس میں دیکھا گیا کہ مسجد حرم کے دالان، تہخانے، چھت، تیسری توسیع، اطراف کی سڑکیں، تجارتی مراکز اور ہوٹلوں کی راہداریاں اور علاقے نمازیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ قبل ازیں رمضان مبارک کے آخری جمعے کو حرمین شریفین میں لاکھوں فرزندان اسلام نے نماز ادا کی۔ انتظامیہ کی جانب سے مسجد حرم میں آنے والوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ مسجد حرم میں آمد و رفت کے راستے جدا رکھے گئے تھے تاکہ لوگ آرام سے مسجد حرم میں داخل ہو سکیں۔ سرکاری خبررساں NC کے مطابق 27ویں شب کی دعا میں شرکت کے لیے مسجد حرم جانے والے راستوں پر ٹریفک پولیس کے اہلکار، جبکہ ازدحام کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی خصوصی ٹاسک فورس کے دستے مسجد حرم کے اطراف میں تعینات کیے گئے تاکہ لوگ منظم طریقے سے مسجد حرم میں داخل ہو سکے۔ سعودی عرب میں کنگ سلمان ہیومینیٹیرین اینڈ ایڈ ریلیف سینٹر نے بلوچستان کے حالیہ سیلاب سے متاثرہ باشندوں کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 3 اضلاع میں 9000 ضروری فوڈ پیکیجز کی تقسیم کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ KS ریلیف کے مطابق ان میں سے 8000 فوڈ پیکیجز 500 کنٹا اور 500 ضلع چاقی میں تقسیم کیے گئے۔ بیان کے مطابق یہ اقدام حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے آئے سیلاب کے بعد درکار ہنگامی امدادی کوششوں کے پیش نظر کیا گیا اور انتہائی ضرورت مند اور متاثرہ خاندانوں کو غذائی ضروریات پوری کی گئی۔ سعودی ادارہ پروسیکیوشن نے خبردار کیا ہے کہ مملکت میں غیر قانونی طور پر آتش بازی کا سامان تیار اور فروخت کرنا قانون شکنی ہے، جس پر قید اور جرمانے کی سزا مقرر ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ادارے پروسیکیوشن کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے آتش بازی کے قوانین واضح ہیں۔ قانون شکنی کرنے والوں کو 6 ماہ قید اور 1 لاکھ ریال تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے قید اور جرمانے کی سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہے۔ ادارے پروسیکیوشن کی جانب سے پٹاخوں کے حوالے سے انتباہ عید الفطر کے موقع پر جاری کیا گیا ہے۔ اس دوران پٹاخے فروخت کرنے والے خفیہ طریقے سے بچوں کو فروخت کرتے ہیں، جو قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی مملکت نے اپنے تمام مسلمان شہریوں سے 8 اپریل کی مناسبت سے 29 رمضان المبارک کی شام کو شوال 1445 ہجری 2024 کا چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے۔ ایک اعلان میں سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے چاند دیکھنے والے مسلمانوں سے یا دوربین کے ذریعے قریبی عدالت میں رپورٹ کرنے اور اپنی شہادتیں درج کرانے کی اپیل کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کی خبر کے مطابق سپریم کورٹ نے امید ظاہر کی ہے کہ جو لوگ ہلال کا چاند دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ مختلف خطوں سے اس مقصد کے لیے بنائی گئی کمیٹیوں میں شامل ہوں گے اور اپنی کوششوں میں حصہ لیں گے جن سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے استنبول کی آیا صوفیہ جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد نمازیوں سے خطاب کیا۔ شہریوں کو شب قدر کی مبارکباد دیتے ہوئے صدر اردوغان نے کہا کہ خدا آپ کے دلوں میں باہمی محبت کو تقویت دے۔ غزہ میں اسرائیل کے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے صدر اردوغان نے کہا کہ ہمارے بھائی وہاں اسرائیل کے ظلم و ستم کی زد میں ہیں۔ خدا ان بھائیوں کو اس مقدس شب کی برکت سے ظلم و ستم سے بچائیں۔ ہم مظلومین کو اس وقت ہر ممکنہ امداد تعاون فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور اس عمل کو آخری دم تک جاری رکھیں گے۔ اتحاد اور یکجہتی کی اہمیت کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہوئے صدر اردوغان نے سورہ آل عمران کی 103ویں آیت پڑھی اور کہا کہ تم سب اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو۔ اصل چیز یہی ہے، ہمارے بیچ نفاق نہ آئے، اہم تقسیم نہ ہو، متحد رہیں گے، اکٹھے رہیں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ہماری طاقت اور قوت کو قائم رکھیں۔ صدر اردوغان نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی طرح ہمیں عید کی خوشیاں بھی نصیب فرمائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارا رب ہمیں صحیح معنوں میں عید الفطر منانے کی توفیق دے اور ہمارے اتحاد کو قائم رکھے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ 1 صدی کے 3/4 عرصے سے فلسطین میں قبضے، جبر اور قتل عام کی پالیسیاں تیزی سے جاری ہے۔ صدر اردوغان نے ترکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کارپوریشن کے ٹیلی ویژن چینل TRTI پر نشر ہوئے قرآن خوانی کے مقابلے کے فائنل میں شرکت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہوئے اردوغان نے کہا، ہمارا پڑوسی شام 13 سالوں سے افراتفری اور انتشار کے ماحول سے باہر نہیں نکل سکا۔ لیبیا اور یمن میں ابھی تک امن قائم نہیں ہو سکا۔ سوڈان میں لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ فلسطین میں غاصبانہ قبضے، ظلم اور قتل عام کی پالیسیاں 3/4 صدی سے مسلسل جاری ہے۔ ہمارے غزہ کے بھائی ٹھیک 180 دنوں سے جس ظلم اور نسل کشی کو برداشت کر رہے ہیں، اسے بیان کرنے کے لیے اب الفاظ بھی نہیں ملتے۔ اردوغان نے کہا کہ سامراجی طاقتیں اسلامی جغرافیہ میں گھنونی چالیں چل رہے ہیں۔ استعماری طاقتیں اسلامی ممالک میں زیر زمین وسائل سے نفع حاصل کرتی ہے۔
तुर्क सदर ने बताया कि जब हम अफ्रीका से लेकर एशिया तक के कई इलाकों का जायजा लेते हैं तो हम आसानी से देख सकते हैं कि इस तरसाल का ये पहिया कैसे कायम हुआ और इसे कैसे चलाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर दिया, जिसके बाद हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आम इंतखाबात पर अक़वाम मुत्तहिदा के एक सीनियर अहदेदार के तबसरे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को बताने की ज़रूरत नहीं कि मुल्क में इंतखाबात कैसे आज़ादाना और मुनसिफाना होने चाहिए। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने यह तबसरा अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान के बयान से मुतालिक एक सवाल पर किया, जिसमें तर्जुमान ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि हिंदुस्तान में लोगों के सियासी और शहरी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हर कोई आज़ादाना और मुनसिफाना माहौल में वोट डाल सकेंगे। हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा और बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने भी एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के तनाजुर में हिंदुस्तान में आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात पर तबसरा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर पलटवार किया है। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने सवाल किया कि अगर अपोजिशन लीडरों की गिरफ्तारी गैर कानूनी है तो फिर इन्हें अदालतों से राहत क्यों नहीं मिल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा पर निशाना साधते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा कौन होता है जो हिंदुस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की बात करें। क्या इससे पहले हिंदुस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हुए थे?